حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بدعات رجب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس اس وقت سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 12 ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. یہ حرمت والے کون کون سے مہینے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تحدید کر دی: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. رجب کا یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہی اہمیت ہے اس مہینے کی، اور بس کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. رجب یہ ترجیب سے ہے، اور رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے ہیں، اور تعظیم کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ایک اور غلط کام یہ کرتے تھے
کہ رجب کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں وہ غیر اللہ کے نام پر، اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا، کیونکہ یہ مہینہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی حرمت والا ٹھہرا دیا گیا تھا، لیکن اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں جو غلط روایت آ گئی تھی اس کو ختم کیا، اور آپ نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں فرع اور عتیرہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عتیرہ وہ جانور تھا جسے لوگ اپنے بتوں کے نام پر زمانے جاہلیت میں رجب کا مہینہ آتے ہی ذبح کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی قربانی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بوانا جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، میرا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سوال کیا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا بوانا جگہ پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ دوسرا سوال کیا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں پر ان کا کوئی میلہ لگتا تھا، کیا وہاں پر ان کا کوئی عرس لگتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیة اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، تب تم اپنی نظر پوری کرو، اس لیے کہ ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں جو اللہ کی نافرمانی کے لیے مانی جائے، اور نہیں ایسی نظر کو پورا کرنا جائز ہوگا جس کا آدمی مالک نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نظر صرف اللہ کے لیے مانگی جا سکتی ہے، قربانی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ قتل و قتال سے بچا جائے، اور یہ بھی مفہوم ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، مسلم معاشرے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو رجب کا مہینہ آتے ہی بدعات اور خرافات کا ارتکاب ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ اس مہینے کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اس مہینے کی صرف حرمت ثابت ہے، اس کے علاوہ اس مہینے میں خاص عبادتیں کی جائیں یہ ثابت نہیں۔ ہاں، عام دنوں میں ایک انسان روزے رکھتا تھا، ان دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن خاص اس مہینے میں عبادت کا کام کرنا، خاص ان دنوں میں نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عمرہ کرنا، یہ سب کے سب غلط ہے، ایجاد بندہ ہے، جس کو ہم بیان کریں گے۔ گویا کہ آج رجب کی اہمیت کے نام پر
ہمارے سماج میں بہت ساری بدعتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں التعبد للہ سبحانہ وتعالی بما لم يكن في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدین۔ دین کے کام پر عبادت کی نیت سے وہ کام کرنا جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ یہ بدعت ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کس کی اور عبادت کس طرح۔ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اس عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جانا ضروری ہے۔ طریقہ سے کیا مراد ہے؟ عبادت جس وصف کے ساتھ، جس مقدار کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اسی وصف اور اسی مقدار سے اسے انجام دیں تو عبادت ہوگی۔ اگر وصف میں تبدیلی آ جاتی ہے، مقدار میں تبدیلی آ جاتی ہے، جنس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے، خانہ ساز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی اجازت ہے، ایک انسان دنیا میں ترقی کرے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، اس بات کی گنجائش ہے، لیکن عبادت کے نام پر، دین کے نام پر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب نے کہا کہ وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں نوٹ چھاپتا ہے، اپنے گھر میں مہر بنا کر کے اس نوٹ پہ ڈال دیتا ہے اور حکومت کے پاس لے جا کر پیش کرتا ہے، وہ حکومت کا وفادار نہیں سمجھا جائے گا بلکہ غدار سمجھا جائے گا۔ بالکل ویسے ہی ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور عبادت کا طریقہ وہی ہوگا جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے اگر کسی خاص دن میں کوئی آدمی عبادت کا کوئی خاص کام کرتا ہے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہے۔ کسی خاص دن میں نماز کا اہتمام کرتا ہے متعین رکعات کے ساتھ، وہ بدعت ہے۔ کوئی آدمی خاص دن میں، خاص مہینے میں روزے رکھتا ہے، اگر وہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تو وہ بدعت ہے۔ کوئی آدمی خاص دن میں عمرہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ اس دن میں عمرہ کرنا بہتر ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں عمرہ کی اہمیت نہیں بیان کی تو یہ بدعت ہے۔ چنانچہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب ہے۔ صلاۃ الرغائب یہ رجب کے پہلے جمعرات کے دن میں روزہ رکھ کر کے اور اس کی رات میں یعنی جمعہ کی رات میں قیام کر کے ادا کرتے ہیں، 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے ہم بتا کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس نماز کے حوالے سے علماء نے، محدثین نے، ائمہ نے بیان کیا کہ اس نماز کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، خانہ ساز ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو الموضوعات میں ذکر کیا ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیثوں کی ضمن میں اس روایت کو ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے محمد طاہر الہندی کہتے ہیں صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، کہ صلاۃ الرغائب، رغائب کے نام پر جو نماز رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ على انها موضوعہ، تمام حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے
جو نماز لوگوں میں عام ہے یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں مخصوص روزے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ رجب کا مہینہ آتے ہی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ اگر عام دنوں کے جیسے ایام بیض کے روزے رکھے جاتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھے جاتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رجب کا مہینہ سمجھ کر کے روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفتاوی میں ذکر کیا کہ وَأَمَّا صَوْمُ رَجَب بِخُصُوصِهِ فَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزہ کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب بے سند بلکہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں اس کی 27ویں رات کو جشن معراج منایا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے، ہم اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن اسراء اور معراج کا جشن منانا بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے اسراء اور معراج کا یہ واقعہ کب عمل میں آیا، اس سلسلے میں سیرت نگاروں کے بیچ، مورخین کے بیچ کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 11 مہینہ پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 8 مہینہ پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رجب کے مہینے میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ محرم کے مہینے میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ جب مورخین کے بیچ میں، سیرت نگاروں کے بیچ میں اسراء اور معراج کب ہوا یہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو کس بنیاد پر ہم نے ایک رات خاص کر لی اور اس رات میں جشن منانا شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی جشن مناتا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو ثبوت چاہیے ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رجب کو جشن منایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، آپ 10 سال تک مدینہ میں رہتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کو کھنگال لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا جشن منایا۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ جشن نہیں منایا۔ اگر اس کے اندر بہتری ہوتی تو وہ خیر کے کام میں ہم سے پہلے سبقت کرنے والے ہوتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس مہینے میں عمرہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور چاروں کے چاروں عمرہ ذی القعدہ میں کیا تھا، سوائے اس عمرے کے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا۔ گویا کہ 3 عمرہ ذی القعدہ میں کیا اور 1 عمرہ اپنے حج میں کیا۔ کسی بھی عمرہ کو آپ نے رجب کے مہینے میں ادا نہیں کیا، اور نہ ہی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ اب کہاں سے رجب کے مہینے میں عمرہ کی اہمیت ثابت ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے حدیث بتایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ اسی طریقے سے رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کے کونڈے ہیں۔ رجب کا کونڈا کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی ہندوستان میں، داستان عجیب کے نام سے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ بنایا گیا اور منسوب کیا گیا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو جو کوئی بھی میرے نام
کی نیاز دیتے ہوئے کونڈا بنائے اور پھر میرے واسطے سے اللہ سے دعا کرے تو اس کی ساری مراد پوری ہوگی. اگر نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا. یہ اصل میں بنائی ہوئی بات ہے. آخر اس کا علم 1400 سال کے بعد ہندوستان میں ہوا لوگوں کو. اور پھر یہ جو طریقہ ہے اس میں نظر و نیاز کی بات کہی جا رہی ہے. امام جعفر الصادق اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے. کیا وہ شرک کا ارتکاب کریں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نظر و نیاز ماننا یہ شرک ہے. اور کوئی کسی غیر کی نظر و نیاز دیتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ہم امام جعفر الصادق کے حوالے سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 تاریخ کو ہوئی تھی، اسی ناحیے سے ان سے دشمنی نبھانے کے بنیاد پر یہ بات کہی گئی، یہاں تک کہ اس کو عام کیا گیا اور آج مسلم سماج میں اس کو برتا جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہیں جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے. دین کے نام پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ان کاموں سے بچیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، جن کو ہم خانہ ساز کہتے ہیں، جن کو ہم خود ساختہ عبادتیں کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، آج جمعہ کی نماز کے وقت نیوزی لینڈ میں 2 مسجدوں کے اندر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور اس کے ذریعے اثر 40 سے زائد نمازی مارے گئے. یہ حملہ نہایت ہی بزدلانہ حملہ ہے اور اس حملے کی ہم پرزور لفظوں میں مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. ہمارا دین امن و سلامتی کا دین ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس کسی انسان نے کسی انسان کو بغیر کسی سبب کے اور اس سبب کے کہ اس نے زمین میں فساد مچایا ہو قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اور جو کوئی آدمی کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو ایک انسان کی جان بچانے والا نہیں بلکہ ساری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. یہ ہے ہمارا دین. ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قتل مواحدا لم يرح رائحة الجنة يوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کسی نے کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں
امن کے ساتھ رہ رہا تھا قتل کر دیا تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یہ ہے ہمارا دین، امن کا حامل دین، امن کا علمبردار دین۔ لیکن جب اس دین کا اثر کم ہوتا ہے تو دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان وفات پانے والے لوگوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون